اللہ سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید پڑھ کر مرحوم خطیب اکبر صاحب کی روح پرفتو کو ایصال ثواب فرما دیجیے۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسول ربنا بالحق صلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید اسلم ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق ابی القاسم محمد والصلاة والسلام علی یاسب الدین والایمان باب الامن والامان کلمۃ الرحمن کاسر الاسنام والاوسان السابق بالإحسان والشاہد بالایمان مصداق مرج البحرین یلتقیان الامام المظفر والشجاع الغضنفر وقاسم الطوبہ والصخر ابی شبیر والشبر وحامل الباب الخیبر والساقی حوضن الکوثر الذی سمته امہ حیدر ولالہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی الکتاب الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یحب المتقین۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ عظمت محمد وال محمد پر بلند ترین صلوات بھیجیے۔ آج کی اس مجلس کو خطاب کرتے ہوئے اس وقت میں بڑا تذبذب میں ہوں، کبھی فخر بھی محسوس کرتا ہوں، کبھی افسوس بھی کہ جس اللہ اکبر، جس خطیب اکبر کو بچپن سے سنا، سمجھا، پڑھا اور بہت جنگوں پر ان کا ساتھ بھی رہا، منبر کے تقدس اور پاکیزگی کا احترام کرتے ہوئے میں اپنے تمام دل کی گہرائیوں سے اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ صدیوں میں ایسی شخصیت پیدا ہوتی ہے جس سے ہم محروم ہوئے ہیں۔ عابد، آپ نے تو خطابت اور خطیب کو سنا اور دیکھا، مجھے امریکہ، یورپ میں ان کے ساتھ رہنے کا شرف حاصل ہوا۔ ہم تو جوانی میں اپنی کبھی کبھی صبح کی نماز بھی قضا کر دیتے تھے جب ان کے ساتھ رہتے تھے، لیکن ان کو میں نے کبھی نماز شب قضا نہیں دیکھی۔ ایسا عابد شب زندہ دار ہمارے درمیان سے اٹھا ہے۔ اسی نسبت سے میں نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ قرآن اور متقی۔
اس کے لیے میں نے ایک آیت پڑھی جس میں ذات لم یزل و لا یزال نے اعلان کر دیا کہ ان اللہ یحب المتقین. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ اگر کسی سے محبت کرتا ہے تو انہی لوگوں سے جو متقی ہیں. ہم بھی زندگی کے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی موڑ پر کسی نہ کسی سے محبت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن اس محبت کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے. ہم کسی سے محبت کرتے ہیں تو اس کی کبھی دولت کی بنا پر، کبھی وزارت کی بنا پر، کبھی امارت کی بنا پر، کبھی طاقت کی وجہ سے، کبھی حسن کی وجہ سے، مگر یہ وجہ سے محبت ہوتی ہے. جب یہ وجہ ختم ہو جائے تو محبت کا بھی فقدان ہو جاتا ہے. اس لیے ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ صاحبان دولت کے دروازوں پر بھیڑ لگی ہوئی، ہجوم، مگر وہی کسی وجہ سے کنگال ہو گیا تو یہ صاحبان دولت کی بھیڑ کسی اور دروازے کی رونق ہو گئی. کوئی کسی سے محبت اس کے اقتدار کی وجہ سے کرتا ہے. جب تک وہ پارٹی سत्ता میں ہوتی ہے تو زندہ باد کے نعرے لگتے ہیں، لیکن ادھر وہ پارٹی ختم ہوئی، وہی بھیڑ زندہ باد کے کہیں اور نعرے لگا رہی ہے، مرد آباد کے ادھر نعرے لگا رہی ہے. کیونکہ محبت ان کی ذات سے نہیں تھی، ان کے اسٹیٹس سے تھی. کوئی کسی سے محبت ان کے حسن کی وجہ سے کرتا ہے، جس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے آنکھیں بےتاب رہتی تھی. وہی شے جب گھر میں آ گئی اور 60 سال کی عمر میں اللہ جانے کب وقت ماتھے پر جھلیوں کے روپ میں ضعیفی کی عبارت لکھ گیا تو جنہیں دیکھنے کو دل کرتا تھا اب گھر میں رہنے کے بعد بھی طبیعت نہیں چاہتی بولنے کو. کیونکہ ان سے محبت نہیں تھی. حسن نہیں ہے تو محبت بھی نہیں ہے. توجہ چاہ رہا ہوں. یعنی جو کچھ بھی محبت پیار تھا کسی نہ کسی کو کسی نہ کسی وجہ سے ہے. یہ وجہ ختم ہو گئی تو پھر محبت بھی نظر نہیں آتی. اللہ فرما رہا ہے کہ میں محبت کرتا ہوں متقین سے، تو نہ تو اللہ کسی کے حسن پہ فریفتہ ہے، میں توجہ چاہ رہا ہوں، نہ کسی کی دولت سے متاثر ہے، نہ کسی کی طاقت سے مروب ہے. تو آخر یہ کیا وجہ ہے کہ اللہ محبت کرتا ہے؟ سرکار تشریف لائیے. متقی سے. اور پھر محبت ہی کی بات نہیں ہے، دوسرے مقام پہ کہا ان اللہ مع المتقین. اللہ ساتھ ہے تو متقیوں کے. ادھر کہا کہ اللہ پیار کرتا ہے تو متقیوں سے. ادھر فرمایا اللہ ساتھ ہے تو متقیوں کے. قرآن کی بالکل ابتدائی آیت الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اللہ ہدایت کرتا ہے قرآن کے ذریعے سے تو متقیوں سے. یہ آیتوں کی سیکوینس دیکھیے. اللہ پیار کرتا ہے تو متقیوں سے، اللہ چاہتا ہے تو متقیوں کو، اللہ ساتھ ہے تو متقیوں کے، قرآن ہدایت کرتا ہے تو متقیوں کی. اب جس بھی عبادت گزار سے پوچھیں کہ آپ صبح یہ نرم اور گرم بستر سے اٹھ کر مصلی پر کھڑے ہو کر نماز کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کہ تاکہ جنت میں چلے جائیں. یہ اس تپش میں روزہ کیوں رکھ رہے ہیں؟ کہ تاکہ جنت میں چلے جائیں. اللہ جانے کیسے کیسے گورکھ دھندے کر آپ یہ حج کرنے کے لیے کیوں جا رہے ہیں؟ کہ تاکہ لوگ ہمیں حاجی کہیں اور ہم جنت میں چلے جائیں. یعنی ہر عبادت کی کسی نہ کسی صورت سے ہر عبادت کرنے والے کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ ہم جنت میں چلے جائیں.
ہم کاظمین میں روزہ کاظمین میں آ جائیں، یعنی ہم ہیں آنے والے چل کر، روزہ ہے یہاں، روزہ اپنی جگہ سے نہیں ہٹے گا، ہم چل کے آئیں گے۔ تو چاہے وہ نمازی ہو، روزے دار ہو، حاجی ہو، سب کی تمنا ہے کہ جنت اپنی جگہ پہ رہے، ہم روزے محشر چل کر جنت میں چلے جائے۔ مگر متقیوں کے لیے قرآن نے آواز دی، عجیب انداز سے آواز دی کہ جنت میں متقی نہیں جائیں گے، بلکہ خود جنت متقیوں کے قدموں میں آ جائے گی۔ اب دیکھیں سلسلہ متقیوں کا، پیار کرتا ہے تو متقیوں سے اللہ، ساتھ ہے تو متقیوں کے، قرآن ہدایت کرتا ہے تو متقیوں کے، جنت سمٹ کر آئے گی، ازلفت الجنت للمتقین، جنت سمٹ کر آئے گی تو متقیوں کے قدموں میں۔ اور اگر اب بھی یقین نہیں آتا تو صبح کا انتظار کرو، جب سپیدی صبح نمودار ہوئے اور فجر کا ستارہ نکلے تو ایک مؤذن کہے گا اشہد ان محمد رسول اللہ و اشہد ان علی ولی اللہ وہ امام المتقین، علی امام ہے تو متقیوں کے۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں، یعنی اگر علی کی امامت و ولایت کے علم کے سائے میں آنا ہے تو شرط ہے کہ تمہیں متقی بننا ہوگا۔ یا اللہ توجہ چاہ رہا ہوں، تو کیسے بنوں متقی؟ کیا کروں؟ کون سا جتن کروں کہ لوگ مجھے متقی سمجھنے لگے؟ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ٹوپی پہن لی تو لوگ متقی سمجھیں گے، شیروانی پہن لی تو متقی سمجھیں گے، ابا خبا امامہ پہن لیا تو متقی سمجھیں گے، ہاتھ میں تسبیح لے کے بیٹھ گئے تو متقی سمجھیں گے، سر پہ سجدے کے نشان ہے تو متقی سمجھیں گے، گمچھا ڈال لیا تو متقی، نیچا کرتا اونچا پاجامہ تو متقی۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں، لیکن علماء کرام تشریف فرما ہے تقوی کا تعلق نہ تو تمہارے لباس سے ہے، نہ تمہارے جسم کی روپ ریکھا سے ہے، چاہے بھلے بند گلے کا کوٹ پہنو یا شیروانی، ابا خبا پہنو یا کرتا پاجامہ، شریعت محمدیہ کہتی ہے کہ اوپر سے بدلو نہ بدلو۔ اور میں توجہ چاہ رہا ہوں، مگر دل تمہارا تقوی والا متقیوں والا ہو۔ اب سمجھ میں نہیں آ رہا کہ بنوں کیسے متقی؟ ضروری نہیں ہے کہ ہر نماز پڑھنے والا متقی ہو۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں، ضروری نہیں ہے کہ جو نماز پڑھنے والا نمازی تو ہے، مگر یہ ضروری نہیں کہ متقی ہو، کیونکہ اگر ہر نمازی متقی ہوتا تو سب کو قرآن ہدایت کرتا۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں، میں ذرا سا اور واضح کر دوں اور قریب آ جاؤں آپ کے۔ ہر نمازی اگر ہر روزے دار متقی ہوتا تو قرآن سے ہدایت پاتا۔ یہ قرآن سچ بولنے کی، یہ منبر سچ بولنے کی جگہ ہے۔ کربلا کے بن میں ادھر بھی نمازی، میں توجہ چاہ رہا ہوں، ادھر بھی نمازی ادھر بھی نمازی، ادھر بھی سجدے کرنے والے ادھر بھی سجدے کرنے والے۔ آج تو ذرا سا بہانہ مل جائے تو آدمی نماز قضا کر دیتا ہے، مگر کسی بدترین کتاب میں بھی نہیں لکھا کہ کسی بھی نے بھی مسلمانوں میں کسی یزیدی کی نماز قضا ہوئی ہو۔ میں کتنا بڑا جملہ بولا ہے، کہیں نہیں لکھا کہ کسی ایک یزیدی کوفی شامی کی نماز قضا ہوئے۔ سب نماز پڑھتے تھے، اسی فرات پہ جس پہ پہنا تھا اسی سے وضو کر کر کے سجدے کرتے تھے۔ تو ادھر بھی نمازی ادھر بھی نمازی، ادھر بھی حاجی ادھر بھی حاجی، ادھر بھی تکبیر پڑھنے والے ادھر بھی تکبیر پڑھنے والے،
ادھر بھی رکوع اور سجدہ کرنے والے، ادھر بھی رکوع اور سجدہ کرنے والے. تو اس کی وجہ کیا تھی؟ ایک حسینی، ایک یزیدی، یہ نہیں بلکہ ایک متقی، ایک مسلمان. میں توجہ چاہ رہا ہوں. فرق اتنا تھا. ایک متقی اور ایک طرف مسلمان. فرق یہ تھا اذان میں اذان دونوں طرف تھی، مگر کیونکہ ایک اذان ہوتی ہے صرف اشہد ان محمد رسول اللہ تک، وہاں پر تقوی کی بات نہیں ہوتی. مگر ایک طرف اذان ہو رہی تھی اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین. تقوی ادھر بھی تھا مگر ادھر صرف اسلام، ادھر تقوی. تو کیا کروں؟ نہ تو لباس پہن کر متقی بن رہا ہوں، نہ روزہ رکھ کر. پھر یہ تقوی ہے کیا؟ ابھی ہمارے بھائی سے بات ہو رہی تھی کہ اب تو جو بھی چیک نہیں کراتا اسی کو شوگر نہیں ہے. ٹرے کی ٹرے میں شوگر فری، بنا چینی کے چائے پی رہے ہیں. بس یا تو شوگر ہے، اور جسے شوگر نہیں اسے شوگر ہے. تو جس خدا نہ خواستہ کسی کو شوگر ہو جائے تو ڈاکٹر اسی دن سے اسی وقت سے پابندی لگاتا ہے. آپ جلیبی نہیں کھائیں گے، آپ ریڈ میٹ نہیں کھائیں گے، آپ بریانی، نہاری، کلچے نہیں کھائیں گے، آپ فرائڈ کھانے نہیں کھائیں گے. مگر یہ فطرت بشر ہے کہ جس چیز سے روکا جاتا ہے وہی کرنے کو دل کرتا ہے. صبح ہی تو پتہ چلا ہے کہ شوگر ہو گئی، رات میں کسی ولیمے میں گئے اور ولیمے میں وہاں سے جو یو شیپ کا پوری ڈشیں لگی ہوئی تھی کہ ادھر سے انٹری کی گول گپے، برابر میں گزرے آلو کی ٹکی، ویجیٹیرین اسنیکس لیتے ہوئے پکوڑے. کوئی بھی دسترخوان پہ سجی ہوئی چیز کو ناراضی نہیں کرنا چاہتے. اور ادھر سے جو چل کر آئے تو یہ سیخ کباب، یہ ٹنڈے کے کباب، یہ نہاری، یہ بریانی، یہ خورما، یہ کوفتہ، یہ کباب. ادھر میٹھے سے جو شروع ہوئے یہ جلیبی، یہ چھوٹی جلیبی، یہ بڑی برتی، یہ گلاب جامن، یہ ربڑی. وہاں سے کھاتے ہوئے حقے میں 2 دم لگائے، میٹھا پان. ادھر صاحب ابھی تو ٹھنڈی کولڈ ڈرنک پی ہے تو فوراً ہی آپ نے کافی بھی پی لی. جاتے جاتے 2 میٹھے پان جیب میں بھی رکھ لیے. جا کر کھا کر سوئے. صبح کو فیس پہ سویلنگ کا کیا ہوا کہ پتہ نہیں حالت خراب ہے، چلو ڈاکٹر کے جائیں. ڈاکٹر نے جو ٹیسٹ کیا تو 580 شوگر. ڈاکٹر کو غصہ آ گیا، کل ہی تو تمہاری شوگر کا پتہ کی چلا تھا، کیا دوائی نہیں کھائی؟ کا دوائی تو کھائی تھی، کا پھر شوگر اتنی کیسے بڑھ گئی؟ یہ بتاؤ کھایا کیا کیا تھا؟ کہ یہ کھایا. ڈاکٹر کو غصہ آ گیا. اس نے مریض سے کہا خبردار، کتنی ہی دوائی کھاتے رہو، پرہیز نہ کرو گے تو دوائی فائدہ نہ کرے گی. کتنی ہی نمازیں پڑھتے رہو، متقی نہ بنو گے تو سجدہ فائدہ نہیں دیں گے. جزاک اللہ، جزاک اللہ. ابھی تک ذرا سا تمہیدی منزلوں سے گزر رہا ہوں. کیا کروں جو متقی بن جاؤں؟ کوئی بہت سے
فٹ پاتھ پر مسواک لے آئے، مسواک کرنے کو ہی تقوی سمجھتے ہیں۔ اور وہ بہت اچھا ہمارے نانا مرحوم نے، مرحوم طاہر جرولی صاحب مرحوم کا ایک جملہ مجھے بچپن میں سنایا تھا، اور آج میری تقریر شاید آپ نے ان سے سنا ہوگا، انہوں نے کیلکٹا میں سنا ہوگا، 40 سال پرانا جملہ طاہر جرولی صاحب ہمارے یہاں چراغ سے چراغ جلتے ہیں، بڑا پیارا جملہ تھا کہ صاحب ہم ایک صاحب سے ملنے گئے تھے مولانا، ان سے مصافحہ کیا تو انہوں نے ہلکا سا ہاتھ نکالا، بولے تو بالکل ٹیڑے کر کے بسم اللہ، عجیب طرح سے کہ وہی سن رہے تھے یہ ہم سن رہے تھے۔ تو طاہر جرولی صاحب نے ایک جملہ کہا تھا، ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ تقویٰ تھا یا لقوہ تھا۔ تو بہت سے تو لقوے کو ہی تقویٰ سمجھتے ہیں۔ تو تقویٰ کیا ہے؟ کیا کروں جو متقی بن جاؤں؟ نماز پڑھنے والا نمازی تو ہے مگر متقی نہیں، حج کرنے والا حاجی تو ہے مگر ضروری نہیں ہے کہ متقی ہو، روزہ رکھنے والا صائم تو ہے مگر ضروری نہیں ہے کہ وہ متقی ہو۔ تو پھر کیا کروں؟ کیسے متقی بنوں؟ لاؤ قرآن میرے سر پر۔ اگر کسی مولوی سے پوچھیں گے تو جو مولوی ناراض ہوگا اسی کو کہہ دیں گے کہ یہ متقی نہیں ہے، لیکن آؤ قرآن سے پوچھیں کہ متقی کون ہے، تو قرآن نے آواز دی وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جس کے دل میں بھی اللہ کی نشانیوں کی تعظیم ہے بس وہ متقی ہے۔ بس یہ میرے استاد بھی تھے خطیب اکبر، اور مرزا اشفاق صاحب سے بھی میں نے پڑھا ہے بی اے میں، استاد ہیں ہمارے، تعظیم کرنا ہمارا فرض ہے، ان کے سامنے ہم لبوں کو جنبش دینا بھی جسارت سمجھتے ہیں، جس سے پڑھا ہو اس کے سامنے کیا پڑھ کے سنائیں، جس سے پڑھا ہو اس کے سامنے کیا پڑھیں، مگر قرآن کہہ رہا ہے کہ متقی وہ ہے کہ جس کے دل میں اللہ کی نشانیوں کی تعظیم ہے۔ یہ نہیں کہا کہ اللہ کی تعظیم، میں توجہ چاہ رہا ہوں، اگر یہ ہوتا کہ اللہ کی تعظیم تو صرف یا اللہ کہنا کافی ہوتا، آگے تمہیں پڑھنے کی کوئی جرات نہ تھی، مگر کیا کروں؟ آگے پڑھنے کے لیے قرآن نے سکھایا کہ اللہ کی تعظیم نہیں، اللہ کی نشانیوں کی تعظیم۔ یہ نشانی ہے کیا؟ کیسے پتا چلے کہ کون کس کی نشانی؟ میں توجہ چاہ رہا ہوں۔ ہمارے یہاں، ہمارے نوگاواں کی طرف تو منگنا کہتے ہیں، یہاں منگنی، شاید انگیجمنٹ منگنی ہے۔ تو منگنی جو ہوتی ہے اس میں ایک دوسرے کو بڑی بڑی گاڑیاں یا بنگلے نہیں دیتے، وہ جہیز میں چلتے ہیں، ایک انگوٹھی ہوتی ہے، لڑکے والے لڑکی کو، لڑکی والے لڑکے کو۔ یہ کیا ہے کہ یہ نشانی ہے کہ تم کسی کی ہو گئی ہو یا تم کسی کے ہو گئے ہو۔ خبردار، اس نشانی کو دیکھو اور اپنے مالک تک ذہن دوڑاؤ، کسی اور کے مت ہو جانا۔ نہیں، میں ذرا سا اور نزدیک آ رہا ہوں، کیا کروں؟ سیاست میں آ گیا نہ ہوتے ہوئے بھی۔ ہر 5ویں سال الیکشن ہوتا ہے، اگر لوک سبھا کو لے لیے جائیں تو 2 سال یہ پہلے، ہر تیسرے سال
آپ ای وی ایم مشین پر ووٹ ڈالنے جاتے ہیں، ہر پارٹی کا ایک نہ ایک نشانی. میں توجہ چاہ رہا ہوں. ایسی تو اتھر صاحب مثالیں دیتے ہیں جو ہم مس کرتے ہیں ان کو. ایسی تو مثالیں دیا کرتے تھے، انہی سے سیکھا ہے جو عرض کر رہا ہوں. ہر پارٹی کی ایک نہ ایک نشانی. اس پارٹی کے صدر کی تصویر ای وی ایم پہ نہیں لگی ہوتی، پارٹی کے پریزیڈنٹ کی، پارٹی کے مالک کی تصویر نہیں ہوتی، اس کی نشانی ہوتی ہے. کانگریس میں کی پارٹی میں جب ووٹ ڈالنے جاتے ہو تو راہل گاندھی یا سونیا گاندھی کی تصویر نہیں ہوتی، بلکہ اس پارٹی کی نشانی پنجا. بی ایس پی سرکار، بی ایس پی پارٹی کی نشانی مایاوتی کی تصویر نہیں، ہاتھی. سماجوادی پارٹی کی نشانی ملائم سنگھ جی کی تصویر نہیں، سائیکل. یعنی نشانی دیکھو، اور اس مالک کا تصور لے کر آؤ. انگلی سے تاب نشانی سامنے آئے مگر تصور مالک کا ہے. اب ایک جملہ کہوں اہلیان لکھنؤ، اگر بندے کی نشانی ہے تو اسے دیکھ کے بندہ یاد آئے گا، خدا کی نشانی ہے تو اسے دیکھ کے اللہ یاد آئے گا. کائنات میں کوئی ایسا دکھاؤ تو صحیح کہ جس کی آنکھ دیکھو تو عین اللہ، ہاتھ دیکھو تو ید اللہ، آنکھیں دیکھو تو عین اللہ، زبان دیکھو تو لسان اللہ. اور یہ تو ہر ذاکر جملہ پڑھتا ہے کہ دوست دیکھو تو رضی اللہ، دشمن دیکھو تو لعنت اللہ. اللہ کی نشانیوں کی تعظیم بات تعظیم کی ہو رہی ہے. ایک دن دلی میں میرے گھر پر ایک شیعہ، ایک اہل حدیث، ایک اہل سنت، تینوں پارٹیاں مل کر میرے گھر پر آ کے کہتی ہیں آپ کی چیف گیسٹ بنا کر ہم ایک جلسہ کرنا چاہتے ہیں. میں کہا ایشو کیا ہے؟ ایشو کیا ہے؟ کیا معراج؟ کسے بلاؤ گے؟ کہ غیر مسلموں کو. میں خدا کے واسطے کوئی اور ٹاپک رکھو، کیونکہ معراج پہ جتنا مسلمانوں کو اختلاف ہے اتنا کسی پہ بھی اختلاف نہیں. غیر مسلم آ کر سن کر کیا کہے گا کہ انہیں مسلمانوں کو تو اپنے نبی کی معراج تک کا پتہ نہیں ہے. ایک کہہ رہا ہے کہ صاحب نبی سدرۃ المنتہا تک پہنچے، ایک کہہ رہے ہیں کعبہ قوسین پہ پہنچے، ایک کہہ رہے ہیں اللہ سے ملنے گئے، ایک کہہ رہا ہے روحانی معراج ہوئی، ایک کہہ رہا ہے نہیں پردے کے پیچھے کوئی ہاتھ تھا جس میں زمین کی نشانی تھی. الگ الگ تھاٹس، الگ الگ تھنکر، الگ الگ بیان کرنے والے. ایک کہہ رہے ہیں نہیں وہاں پر اللہ سے ملنے ان کا حبیب گیا، بلایا تھا وہاں، یہاں سے بلایا وہاں پر کیا ملاقات کرنے کے لیے. اگر مجھ سے کوئی ملاقات کرنا چاہتا ہے تو اس وقت اگر دلی چلا جائے میں کیسے ملوں گا؟ میں تو یہاں ہوں نا، یہاں ہوں تو وہاں نہیں، وہاں ہوں تو یہاں نہیں. اللہ سے وہاں ملاقات کرنے بلایا تھا، اس کا مطلب اس ٹائم، اس مخصوص پیریڈ میں اللہ وہاں تھا. وہاں تھا تو یہاں نہیں، جو وہاں ہو یہاں نہیں، وہ خدا نہیں. بلایا کیوں بلایا وہاں پر؟ کہ اللہ نے ملاقات کرنے کے لیے. آج اہلیان لکھنؤ آپ کے سامنے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، بلایا تھا ملاقات کرنے کے لیے. مولانا صاحب بھی، مفتی صاحب بھی جب دنیا سے جاتے ہیں نا تو اللہ سے ملاقات ہوتی ہے.
مگر وہاں ملاقات کرنے کے بعد آتے نہیں. یا اللہ اتنی خاموشی سے لکھنؤ والوں، ایک ایک دن میں 20 مجلس سے سننے والوں، اتنی خاموشی سے وہاں پہ جاتے ہیں نا، جو بھی گیا وہ واپس نہیں آتا، ورنہ جو جا کے واپس مجلس میں آ جائے تو کوئی مجمع رہے گا بھی نہیں. میں تو ابھی گئے تھے، یہاں کہاں سے آ گئے؟ یعنی جو گیا ابھی تک واپس نہیں آیا اللہ کے پاس. جو اللہ کے پاس گیا تو گیا، میدان محشر میں ملیں گے. لیکن نبی گئے بھی اور جا کے آ بھی گئے. بتانا کیا چاہتے ہیں؟ کیا یہی کہ مسلمان جاتا ہے تو آتا نہیں؟ میں اللہ کے پاس گیا بھی اور آ بھی گیا. اب تو سمجھ میں آ گیا کہ میں تمہارے جیسا نہیں ہوں. اور جب گئے تو جانے کے بعد پہلے آسمان، دوسرے آسمان، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں آسمان پر سدرۃ المنتہا پر جبرائیل امین رک گئے. اور رکنے کے بعد کہا میں آگے نہیں جاؤں گا. اگر گیا تو میرے بالوں پر جل جائیں گے. رکے کہاں؟ سدرۃ المنتہا پر. پوچھئے علماء کرام سے کہ جبرائیل دیتا کیا ہے؟ کہا حاکم علی ہے اس کے، یہ شاگرد ہے، علی استاد ہے، یہ زندگی کو تقسیم کرتا ہے، جس کا نام جبرائیل ہے. یہ رکا کہاں؟ سدرۃ المنتہا پہ. منتہا بنا انتہا سے، وہ منزل جو لاسٹ ڈیسٹینیشن ہو، آخری منزل. بتا دی کہ جبرائیل کی آخری منزل سدرۃ المنتہا. ملک الموت موت تقسیم کرتا ہے. مجھے زندگی بانٹنے والے کی تو منزل منتہا کا پتہ چل گیا کہ شب معراج رات کے اندھیرے میں اس نے کہا میں یہاں رکوں گا. میری نگاہیں تجسس تلاش کرتی رہی کہ یہ موت بانٹنے والے کی بھی کیا کوئی منزل منتہا ہے. اس نے رات کے اندھیرے میں نہیں، دن کے اجالے میں در سیدہ پہ 3 بار رک رک کے بتایا میری منزل منتہا در فاطمہ ہے. میری منزل انتہا، میری منزل منتہا در سیدہ ہے. سدرۃ المنتہا پر جبرائیل رکے. یہ تو ساری آغوش مادر سے مجلسوں میں سن رہے ہیں کہ رات دن کی جانی پہچانی آواز آئی. آواز کیا تھی؟ الیہ 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 الیہ. اور قریبا اور قریبا. چلتے چلتے ذہن رسالت میں یہ بات جنم لے رہی تھی کہ کہیں یہ وہی لہجہ تو نہیں ہے جب میں اپنے چچا کے بیٹے علی کو زمین پہ بٹھا کے مکے کی سرزمین پہ کھلاتا تھا تو اسے کہتا تھا الیہ الیہ. کہیں حل جزاء الاحسان الا الاحسان تو نہیں ہے. میں زمین پہ بلاتا تھا. میں زمین پہ بلاتا تھا، یہ آسمان پہ بلا رہا ہے. قریب گئے 2 کمان یا اس سے بھی کم. لہجہ، ہاتھ، یہاں بھی ہاتھ، غدیر میں بھی ہاتھ. محسن نقوی مرحوم نے 2 مصرے قیامت کے اس منزل پہ کہے ہیں. یہ معراج کی شب کہاں ہاتھ مارا نہ میں سمجھا ہی نہیں سکا. میں نے بچپن سے مجلسیں پڑھی ہیں مگر میں نے اپنے سننے والوں کو کبھی یہ نہیں کہا نہیں سمجھے. نہیں،
میں سمجھا ہی نہیں سکا. یہ معراج کی شب کہاں ہاتھ مارا؟ یہ وہ محاورہ ہے کہ ہم ابھی محلے میں کاظمین کے پچھلے سال تک تو اسکوٹر پہ گھومتے تھے، یہ فارچونر کہاں سے آ گئی، کہاں ہاتھ مارا؟ ٹین کا گھر تھا، اب حضرت گنج میں اتنا بڑا، پیچھے کی طرف بنگلہ خریدا ہے 12 کروڑ کا، کہاں ہاتھ مارا؟ یہ معراج کی شب کہاں ہاتھ مارا کہ ہم سے بھی پہلے کے آئے ہوئے ہیں. یہ معراج کی شب کہاں ہاتھ مارا کہ ہم سے بھی پہلے کے آئے ہوئے ہیں. بہت سے ساری دنیا میں ہم سے پوچھتے ہیں کہ ایک نئی اصطلاح چلی ہے مقصر. کہ یہ مقصر کیا ہے؟ کہ جس کے ذہن میں بھی یہ سوال پیدا ہو جائے کہ اچھا ہم سے بھی پہلے کے، یعنی رسول سے پہلے علی کو معراج میں بھیج دیا، یہ ہے مقصر. جب ہم نے علماء سے پوچھا یہ کائے سے بنا ہے مقصر؟ کا قصر سے. کا قصر کیا؟ کا جب سفر میں ہونا تو 4 کی 2 پڑھ لو. انہوں نے کہا ان بے غیرتوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ نماز میں تو قصر ہے مگر فضائل میں قصر نہیں ہے. یہ معراج کی شب کہاں ہاتھ مارا کہ ہم سے بھی پہلے کے آئے ہوئے ہیں. کہ پہلے علی کو بھیج دیا، نبی کو بعد میں. یہ وہ لوگ اعتراض کرتے ہیں جن بے عزتوں کی کبھی عزت ہی نہیں ہوئی ہو. میں گھر سے چلا وائرلیس ہو گیا، یہاں پہ سی او سٹی کھڑا ہوا تھا، سلام کر رہا تھا. پروٹوکول ہے نا کہ جو جس اسٹیٹس کا آدمی آتا ہے وہ پہلے استقبال کے لیے موجود ہوتا ہے، لیکن اسٹیٹس کے حساب سے اگر کوئی پرائم منسٹر آئے گا کسی ملک کا تو ڈی آئی جی جا کے ریسیو نہیں کرے گا، پرائم منسٹر کو پرائم منسٹر ریسیو کرے گا. نہیں میں واضح نہیں کر پا رہا. پریسیڈنٹ آئے گا نا کسی کنٹری کا تو ریڈ کارپیٹ ویلکم میں ہندوستان کا پریسیڈنٹ جائے گا، کوئی ہوم منسٹر جا کے استقبال نہیں کرے گا. میں توجہ چاہ رہا ہوں. کوئی کہیں منسٹر جائے گا تو ڈنڈا لیے ہوئے 2 پولیس والے آ گئے تو اسی وقت سسپینڈ کر دے گا. اور منسٹر اگر انٹیلیجنٹ ہے تو کیوں؟ کیونکہ پروٹوکول کے حساب سے اسٹیٹس دیتا جاتا ہے. اللہ ہے لامکان، نہ اس کا وجود نہ اس کا مکان، نہ اس کا جسم نہ جسمانیات، وہ واجب الوجود ہے. اس نے اپنے گھر میں اپنا سب سے بہترین مہمان بلانا تھا جسے اس نے سید الاولیاء کا سید الانبیاء کا تاج دیا، تو اس کا استقبال کرنے والا کم سے کم وہ ہو جو سید الاولیاء ہو. اس کے لیے قرآن آیا تو استقبال کرنے والا وہ ہو جس کے لیے آسمان سے ذوالفقار آئی. یہ معراج کی شب کہاں ہاتھ مارا کہ ہم سے بھی پہلے کے. اور دوسرا مصرع جرار بھائی قیامت کا کیا ہے؟ میں نے اس پہ ایک بار 5 مجلسیں ہو گئی تھی اتفاق سے واشنگٹن ڈی سی میں. یہ معراج کی شب کہاں ہاتھ مارا کہ ہم سے بھی پہلے کے آئے ہوئے ہیں. کہاں دیکھ کر دست حیدر نبی نے یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں.
یہ معراج کی شب کہاں ہاتھ مارا کہ ہم سے بھی پہلے کے آئے ہوئے ہیں. کہا دیکھ کر دست حیدر نبی نے یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں. ہوا بالافق الاعلی، کبھی اسے افق اعلی پہ وہاں دیکھا، کبھی یہاں دیکھا، کبھی وہاں دیکھا. ما کذب الفؤاد وما رأى، جو کچھ بھی دیکھا اس سے مصطفیٰ کے دل نے اس کا انکار نہیں کیا. اب علماء عربی زبان کے علماء نے اس کو ڈسٹنگوش کیا کہ دل کے لیے یوں تو بہت سے عربی میں لفظ استعمال ہوتے ہیں، لیکن ایک قلب اور ایک فواد. فواد فے واو الف دال. فواد صرف اسی کو کہتے ہیں جو سینے کے پنجرے میں پپیتے کی شکل کا 250 گرام کا دل 1 منٹ میں 72 مرتبہ دھک 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 کرتا ہے، اسی کو زندگی کہتے ہیں. جس کا سلسلہ 72 سے ہے وہ زندگی ہے، ٹوٹ گیا تو موت ہے. یہ جو دل دھڑکتا ہے سرکار 1 منٹ میں 72 مرتبہ دھک 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 دھک. اگر کوئی ڈاکٹر ہے تو وہ اس بات کو ریکگنائز کرے گا کہ جس کا بھی 72 سے ادھر ادھر ہوا اسے بیمار کہتے ہیں، چھوٹ گیا تو اسے مردہ کہتے ہیں. اب تم چاہے شوگر ہو جائے یا بلڈ پریشر، یہ مت پوچھنا بخار ہو جائے یا اور کوئی بیماری، وہ بیمار نہیں. ہم تو مولائی لوگ یہی پوچھتے ہیں 72 کا سلسلہ ٹھیک ہے یا آگے پیچھے ہے. تو جو 72 بار دھڑکے وہ ہے فواد فے الف واو دال فواد. ایک قلب اس دل کے لیے بھی بولا جاتا ہے اور دل کی کیفیت کے لیے بھی. اما تم پہ دل آ گیا تو دل ٹوٹ کے ایسے تھوڑی آ جاتا ہے. یعنی جہاں پہ یہ ہوگا کہ دل آ گیا تو عربی دا حضرات وہاں استعمال کرتے ہیں قلب، اور جہاں سمجھتے ہیں کہ دل کی دھڑکن کے دل دھڑک رہا ہے جو باڈی کے اندر، وہاں پہ استعمال کرتے ہیں فواد. کیا ڈیپتھ ہے قرآن کی. اللہ نے یہاں پر نبی کے لیے قلب استعمال نہیں کیا، کیونکہ اگر قلب ہوتا تو پتہ چلتا ہو سکتا ہے روحانی کیفیت میں قلب ہو، مگر فواد تو اس سینے کے پنجرے میں دھڑکنے والا دل ہے. قرآن نے کہا ما کذب الفؤاد وما رأى، جو محمد کی کھلی ہوئی نگاہوں نے دیکھا اس کے دھڑکتے ہوئے دل نے اس کا انکار نہیں کیا. معلوم ہوا کہ شب معراج محمد مصطفیٰ کے خیر البشر کا سینہ بھی تھا، دل بھی تھا. دل تھا تو چہرہ تھا، چہرہ تھے تو آنکھیں تھی، ہاتھ تھا، جسم تھا. اب کہاں سے روحانی لے کے آؤ گے؟ یہ معراج جسمانی ہوئی تھی، آیت بتا رہی ہے. روحانی ہوتی تو لفظ قلب ہوتا. ما کذب الفؤاد مارا، کبھی وہاں دیکھا، کبھی یہاں دیکھا، کبھی قاب قوسین و ادنا کے پرے دیکھا. یعنی اس کا مطلب ہے جو اسے دیکھا. یہی تو عربی میں جب شروع میں ہم نے سیکھی تھی تو مولانا یہی پڑھاتے رائے تو زیدن، آنکھوں سے دیکھا. رویت ہلال، ٹھیک بھائی یہ بلال، تو آنکھوں سے کوئی چیز دیکھے، میں دیکھوں تو رائے تو میں نے دیکھا، وہی ماضی کا صیغہ ہے قرآن مجید میں.
محمد کی کھلی ہوئی نگاہوں نے جو دیکھا، اور توحید کا تقاضا یہ ہے جو دیکھنے میں آئے وہ خدا نہیں، تو معراج کی رات کچھ دیکھا، دیکھا خدا نہیں تھا، خدا کی نشانی تھی۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں، خدا نہیں تھا، خدا کی نشانی تھی۔ جو کچھ بھی دیکھا تو اس خدا کی نشانی کی تعظیم کرو۔ ہم ذرا سا بس 2 لمحے اور لینا چاہتا ہوں۔ ہم کبھی کبھی تسلیم کو تعظیم سمجھتے ہیں، جبکہ تسلیم الگ ہے، تعظیم الگ ہے۔ میں وہاں سے انٹر ہوا، 10-20 مومنین ملے، جھک جھک کے سلام کیا، یہ تسلیم ہے، تعظیم نہیں۔ میں نے آج لکھنؤ میں پڑھا، تعظیم وہ ہے کہ جس کا جو اسٹیٹس ہو اسے اس اسٹیٹس پہ رکھنا، یہ اس کی تعظیم۔ مجھے بلا تو لیا، اب بلانے کے بعد کہا باہر جا کے کھانس میں بیٹھ جاؤ، جھک جھک کے سلام کام نہیں آئے گا، یہ تسلیم ہے، تعظیم نہیں۔ تعظیم وہ ہے جس کی جو منزل ہو، اور لکھنؤ میں واضح کروں، جس کی جو مسند ہو اسے اس مسند پہ بٹھانا، سمجھنا، ماننا، جاننا، یہ ہے تعظیم۔ ما کذب الفؤاد مارا لقد رأى من آیاتہ ربہ الکبریٰ۔ اور پھر اس کے بعد محمد کی کھلی ہوئی نگاہوں نے اللہ کی سب سے بڑی نشانی آیت الکبریٰ کو دیکھا۔ میں اتنی خاموشی سے پڑھ کے گزرنا بھی نہیں چاہتا۔ آیت الکبریٰ کو دیکھا، سب سے بڑی نشانی۔ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ آیت الکبریٰ کیا ہے۔ وہ تو مسجد کوفہ میں جمعے کے دن جب آپ خطبہ دے رہے تھے تو اب لکھنؤ کے لوگوں کے لیے بڑا کلیجے کی دیواروں کو چیر کر ایک جملہ زبان پہ آ رہا ہے۔ ایک لمبے قد کا چھوٹا صحابی، میں توجہ چاہتا کھڑا ہو کے کہتا ہے، اب وہ نہیں جسے آپ سمجھ رہے ہو، وہ تو اتنا لمبا تھا کہ بیٹھ کے بھی کھڑا ہوا لگتا تھا۔ تو کسی نے پوچھا کہ یا علی، آپ کی اپنی عظمت کیا ہے؟ کہ بیٹھ جا، تو کیا سمجھے علی کی عظمت کو؟ میں اللہ کی سب سے بڑی نشانی آیت الکبریٰ ہوں۔ تفسیر پڑھو تو صحیح، آیت الکبریٰ سب سے بڑی نشانی کیا؟ آیت الکبریٰ۔ متقی کون؟ جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے۔ اور یہ تو آیت الکبریٰ، اللہ کی سب سے بڑی نشانی۔ اور متقی بنو گے تو جنت میں جانے کی ضرورت نہیں۔ ازلفت الجنت للمتقین، جنت تمہارے قدموں میں آئے گی۔ قرآن ہدایت کرے گا، اللہ محبت کرے گا، اللہ ساتھ دے گا، مگر کب؟ جب اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرو۔ تعظیم ہے، تسلیم نہیں۔ یعنی جو علی کا مقام ہو، وہاں بٹھاؤ۔ اب جو بہت سے لوگ کہتے ہیں تم بھی مانتے ہو، ہم بھی مانتے ہیں، اگر انہیں نہ مانیں گے تو ہم کوئی مسلمان رہ جائیں گے؟
اما وہ ماننا تسلیم ہے. ہم تسلیم کی بات نہیں کر رہے, اس جگہ پہ رکھو جو تعظیم ہے. تسلیم نہیں, بات تعظیم کی ہے. ازلفت الجنت للمتقین, متقین کے لیے جنت سمٹ کر قدموں میں آئے گی. اب شورا کرام بیٹھے ہیں, مجھے بڑا مشہور 4 مصرے استاد قمر جلالوی کے, اچھا ایسی نہیں شاید تو پتہ نہیں کتنے پڑھ کے کتنے گزر جاتے ہیں. یہ انٹرنیشنل فیم کے جب ہوتے ہیں, جب ادھر سے کرم ہو ہر جگہ پر. اور کیا خوبصورت, میں نے سمجھتا ہوں کہ پہلے قرآن کی آیت ازلفت الجنت للمتقین سمجھی ہوگی, پھر کہ جنت متقیوں کے قدموں میں آئے گی. ورنہ سارے رو رو کر بلک بلک کے ٹیلی ویژن کی سکرین پر, مسجدوں کے اندر, جمعوں کے خطبوں میں, مکے میں, مدینے میں, گلیوں میں سرما لگا لگا کر دعا کرتے ہیں کہ ہمیں جنت میں بلا لے, ہم جنت میں چلے جائیں, غلطی معاف ہو جائے. سب جنت کے اندر جانے کی روتے ہیں جنت کو یاد کر کر کے, مگر صرف علی کے دیوانے ہی تقریر کرتے ملیں گے یا شعر کہتے ہوئے کہ ہمیں تیری جنت نہیں چاہیے, لے جا جنت. تو بہلول 2 منٹ میں بیچ دیتا ہے, پورے 1 لمحے میں خرید لیتا ہے. یہی تو شاعر کہتے ہیں جنت پہ ٹھوکریں مارتے ہوئے صرف نجفی کربلائی نظر آئیں گے. اسی لیے کیونکہ ازلفت الجنت للمتقین کو استاد قمر جلالوی نے پڑھا تھا, پھر کہا تھا کہ تجھی سے پیار کرتے ہیں, تیرا احسان ہے مولا, ہمارے پاس بخشش کا یہی سامان ہے مولا. درے شاہ نجف کو چھوڑ دے جنت کے بدلے میں, یہ سودا ہم نہیں کرتے, ہمیں نقصان ہے مولا. اس لیے جنت, یہ اور لوگ ہیں کہ جنت کے لالچ میں سجدے کر رہے ہیں, عبادتیں کر رہے ہیں. ہمیں تو جنت کا راستہ شب عاشور سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے پیاسے بیٹے نے چراغ کو گل کر کے بتا دیا تھا. یہ مت سمجھنا کہ آج کوئی ہمیں چھوڑ کے چلا جائے گا تو اسے جنت نہیں ملے گی. میں بطول کا پیاسا بیٹا ضامن ہوں, جو اپنے گھر سے میرے در پہ آ گیا, جنت تو اس کی ہو گئی. عزادارو, حسین کو رونے والوں, اور کوئی دعا تو کروں نہ کروں, مگر یہ دعا ضرور کرتا ہوں کہ مولا نہ مہارت نہ سفارت نہ دولت کچھ نہیں چاہیے. ہمارے پاس اس دل میں اور اس دل کے علاوہ اور دل میں کربلا کے پیاسوں کی محبتوں کے علاوہ اور رکھا بھی کیا ہے. ہمیں ایک بار ان آنکھوں سے کربلا اور شام ضرور بلانا. عزادارو, جب روز عاشور زہرا کا بھرا گھر لٹ گیا, آج جی چاہتا ہے کہ میں نے ایک کتاب ہے کربلا, غالباً یہاں بھی ضرور ملتی ہوگی, اس میں مصائب پڑے جناب حضرت عباس کے, اور غازی عباس کے مصائب ایسے ہیں کہ نام لو تو ہاتھوں کا رونگٹا کھڑا ہو جاتا ہے. میں زیادہ زحمت نہیں دوں گا, مگر کیونکہ یہ مصائب میں نے کسی سے سن کے نہیں بلکہ آنکھوں سے پڑھ کے مصائب پڑھ رہا ہوں. کتاب میں پڑھے تب میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں.
جب صحرا کا بھرا گھر لٹ گیا تو امام حسین کے سامنے دو جوان باقی رہ گئے، ایک کا نام عباس، ایک کا نام علی اکبر۔ عباس جسے نماز شب میں مملکت ولایت کے شہنشاہ اعظم حضرت علی نے ہاتھوں کو اٹھا اٹھا کے مانگا تھا۔ علی اکبر جسے فاتح مبائلہ حسین نے اپنے دامن پھیلا پھیلا کر کہا تھا مجھے نانا یاد آتے ہیں، مجھے ایسا فرزند دے جو صورت و سیرت میں پالنے والے تیرے حبیب جیسا ہو۔ تاریخ کا آج کربلا کی تاریخ کا ایک ایک ورق گواہ ہے کہ ایک علی کی نماز شب کی دعاؤں کا ثمرہ عباس، ایک حسین کی نماز شب کی دعاؤں کا ثمرہ علی اکبر۔ عباس آگے بڑھتے ہیں تو علی اکبر پیچھے ہٹ جاتے ہیں، علی اکبر پیچھے ہٹتے ہیں تو عباس آگے ہو جاتے ہیں۔ اتنے میں 63 چھوٹے چھوٹے بچے اللہ تش کی آواز دیتے ہوئے مولا حسین کے پاس آئے۔ مولا حسین نے کہا جاؤ عباس ان پیاسوں کے لیے پانی لے آؤ۔ عزادارو جناب عباس نے جناب سکینہ کا مشکیزہ لیا، علم میں باندھا، علم میں باندھنے کے بعد گھوڑے پہ سوار ہوئے، جانے کے بعد حملہ کیا۔ یہ خطیب اکبر کا جملہ ہے، میں مصائب جب ان سے سنتا تھا جناب عباس کے تو ایک جملہ پڑھا کرتے تھے کہ ایک ہی لمحے میں فرات پہ قبضہ کر کر یا خطیب اکبر کہتے تھے عباس جری نے، شیر نے دہاڑ ماری اور ایک جملہ کہا تم نے میرے پیاسے مولا کو لاواری سمجھ لیا ہے۔ جزاک اللہ جزاک اللہ، یہ علامہ یہ حضرت خطیب اکبر کا جملہ ہے، تم نے میرے مولا کو لاواری سمجھ لیا ہے۔ عزادارو مشکیزے میں پانی بھرا، بھرنے کے بعد چلو میں پانی لیا، فرات کے، یہ بھی خطیب اکبر جملہ کہا کرتے تھے، فرات کے چہرے پر پیاسے نے پانی کا چلو کا پانی مار کر اس فرات کی حیثیت بتا دی۔ عزادارو جناب عباس غازی مشکیزہ بھر کے چلے، مشکیزہ بھرنے کے بعد جب آگے جا رہے ہیں تو ٹیلہ زینبیہ پر امام حسین برابر میں کھڑے ہوئے علی اکبر ایک ایک منظر بتا رہے ہیں۔ اتنے کسی ظالم نے ایسا وار کیا کہ عباس غازی کا علم دائیں جانب سے بائیں جانب عباس غازی جا رہے تھے کہ ایک مرتبہ بائیں ہاتھ پہ وار کیا، بائیں ہاتھ بھی جب گر گیا تو گرتے ہوئے مشکیزے کو عباس غازی نے تسمے کو دانتوں سے دبا کر اپنے گھوڑے اشہل کو اشارہ کرتے ہیں مجھے پہنچا نہ پہنچا مگر سکینہ اور سکینہ کے ساتھ ساتھ بنی ہاشم کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے پاس یہ پانی پہنچا دے، مگر کسی ظالم کا ایسا تیر آ کر مشکیزے میں لگا کہ فرات کے پانی کے ساتھ ساتھ عباس کے بازوؤں کا لہو کربلا کی تپتی ریت پر عباس کے وفا کی داستان لکھتی رہی۔ بس عزادارو دو لمحے جو مصائب پڑھنے کے لیے میں نے کتاب کا حوالہ دیا ہے کربلا، اس کربلا میں ایک واقعہ لکھا، کتاب کا نام کربلا، ایران سے تقریباً 12 علماء نے ترجمہ کیا ہے اس کتاب کا۔ لکھا کہ آج سے 200 برس پہلے حرم حضرت عباس علیہ السلام میں روزانہ نماز ہوتی تھی اور ہر شب جمعہ مجلس ہوا کرتی تھی۔ وہاں پہ جو نماز پڑھاتے تھے ان کا نام حسن قزوینی تھا،
اور وہاں پر جو روزہ خوانی خطیب جیسے یہاں پر ہوتے ہیں مقرر، جو روزہ ان کا محمد علی تھا، محمد علی نے ایک شب میں شب جمعہ مصائب پڑھے، اتنے دردناک مصائب کہ جب وہ ختم ہو گئے تو آدھے سے زیادہ سننے والے بے ہوش ہو گئے۔ حد یہ ہو گئی کہ آیت اللہ قزوینی صاحب جو نماز پڑھاتے تھے حرم عباس میں 200 برس پہلے، انہیں بھی غش آ گیا۔ جاتے جاتے انہوں نے خطیب کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے کہا یہ کس روایت سے مصائب پڑھے ہیں؟ میری سمجھ میں نہیں آتا، میں نے تو نہیں پڑھے، اتنے دردناک تھے کہ میرا کلیجہ پھٹا جاتا ہے۔ یہ کہنے کے بعد یہ آیت اللہ قزوینی اپنے گھر چلے گئے، جا کے سوئے۔ آدھی رات گزری تھی کہ ایک نقاب پوش شخص کو خواب میں دیکھا کہ سیاہ رنگ کی نقاب سے نور چھن چھن کے نکل رہا تھا۔ اب جو غور سے دیکھا، آنے والے خواب میں جو آیا تھا اس کے جسم پہ بازو نہیں تھے۔ آیت اللہ قزوینی سمجھ گئے کہ آج میرے خواب میں کون سی شخصیت آ گئی۔ اس خواب میں آنے والے نے آیت اللہ قزوینی سے کہا اے قزوینی خبردار، آج کے بعد اگر کسی میرے ذاکر کو میرے اس اوپر کوئی مصائب پڑھتے ہوئے دیکھے تو شک نہ کرنا، تجھے کیا پتا کہ کربلا میں میرے اوپر کیا گزر گئی۔ بس دو جملے عزادارو، اس کتاب کا ترجمہ اردو میں ہو چکا ہے، ضرور یہاں پر موجود ہوگی کتب خانے میں۔ عزادارو جملہ سن لینا کہ مولا گستاخی ہو گئی، مولا کا تجھے پتا ہے کہ میرے اوپر کیا بیتی، کہ مولا کیا ہوا کہ جب میرے دونوں بازو قلم ہو گئے اور میرے مشکیزے میں تیر لگ گیا تو میں نے اپنے اشل سے گھوڑے سے اشارہ کیا۔ اب تیری وفا کا تقاضا یہ ہے کہ مجھے سکینہ کے خیمے تک نہ لے جانا، مجھے فرات کی طرف موڑ دے۔ عزادارو میرا اشارہ سمجھ گیا، اشل نے اپنا رخ خیمے کے بجائے فرات کی طرف رخ کر لیا، مگر جیسے ہی میرا رخ فرات کی طرف ہوا، کوفی اور شامی ہاتھ میں کوئی تلوار لیے ہوئے، کوئی نیزہ لیے ہوئے، کوئی بھالا لیے ہوئے، اور ایک جملہ سنے گا، بھالا لیے ہوئے عزاداروں تیر اور کمانوں سے دیوار بنا کر ایک مرتبہ تیروں کا می میرے اوپر برسنے لگا۔ اتنے میں ایک تیر میری آنکھ میں آ کے لگا، میرے دونوں ہاتھ نہیں تھے، میں تیر کو کیسے نکالتا، بڑی طبیعت چاہ رہی تھی۔ تجھے کیا پتا کہ بازو ہوتے تو تیر نکالتا۔ میں نے بائیں طرف سے اپنے گھوڑے کی طرف اشارہ کیا، اپنی گردن کو اونچا کر، ذرا سا اس نے اپنی گردن کو اونچا کیا۔ جیسی گردن کو اونچا کیا، میں نے اپنی آنکھ میں دبے ہوئے تیر کو گردن پہ لگا کر اپنے دائیں گھٹنے سے پیروں سے مس کر کے دبا کے جیسے ہی تیر نکالنا چاہتا تھا، کسی ظالم نے ایسا گرز مارا کہ میں زمین پہ گرا۔ آواز دی اے آقا میرا آخری سلام۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ پوری دنیا کی شان خطیب اکبر اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں۔ ساری دنیا میں غم منایا جا رہا ہے، ساری دنیا یاد کر رہی ہے۔ میں جب سویم کی مجلس میں آیا تھا تو مولانا مرزا محمد اشفاق صاحب ایسا لگتا تھا ہوش میں نہیں ہے، ایک دیوانوں کی طرح کھڑے ہوئے بس ایک ہی بات کہہ رہے تھے، اللہ اگر تجھے جان ہی لینی تھی تو میری لے لیتا، تجھے کسی کو اٹھانا تھا تو مجھے مار دیتا، میں چلا جاتا، میرا بھائی رہ جاتا۔ یقیناً بہت بڑی فضیلت والے
بڑی شخصیت 10 سال میں 1000 برس میں ایسی شخصیت اس دنیا میں آتی ہے، بڑے مقدس، بڑے پاکیزہ، بڑے عبادت گزار، بڑے عالم، بڑے خطیب تھے، مگر میں انہی سے پوچھتا ہوں سینے پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ کیا عباس کے صدقے کے برابر بھی تھے؟ آئے عزادارو سنو گے جناب حضرت عباس جب گرے ہیں نا تو 70 مقام پر جناب امام حسین گر کر ایک جملہ کہتے عباس جلدی نہ کرنا میرے بھائی، عباس مجھے آواز دے، میری کمر ٹوٹ گئی، میری نگاہ سے نظر نہیں آتا، چند لمحوں میں مقدس حسین کو وہاں لے گیا جا خدا کسی بھائی کو نہ لے جائے۔ عزادارو بس 2 لمحے نصیب وہاں لے گیا جہاں خدا کسی بھائی کو نہ لے جائے۔ زمین پر عباس غازی کے کٹے ہوئے شانوں کو دیکھ کر جناب امام حسین نے اپنے زانوں کو تکیہ عباس غازی بنا دیا، زمین پہ بیٹھ گیا۔ بطول سیدہ کا پیاسا بیٹا دونوں ہاتھوں سے کمر پکڑ کر سر کو اپنے زانوں پہ رکھا، حسین کے حسین کے گرم آنسو عباس کے ٹھنڈے چہرے پر ٹپک کر کے گرنے لگے۔ ایک مرتبہ عباس غازی سے مسکرا کے کہا عباس کچھ کہنا تو نہیں چاہتے؟ کہا بڑا شرمندہ ہوں، کیا کہوں، زندگی میں پہلی بار۔ ہاں زدارو ان کا مرزا محمد اشفاق صاحب کا اور خطیب اکبر کا بھی جوڑی ٹوٹی ہے۔ عزادارو کربلا میں بھی کوئی سا درد اٹھا کے دیکھو، 2 بھائیوں کی جوڑی ٹوٹ رہی تھی، کچھ کہنا تو نہیں چاہتے کہ ہاں بڑا شرمندہ ہوں، زندگی میں پہلی بار آپ کی تعظیم کو کھڑا نہیں ہو سکا۔ بس عزادارو میرے لیے بھی دعا ہے، اپنے لیے بھی زندگی میں جزاک اللہ، مولا آپ کو صبر دے، بس 2 لمحے میرے ساتھ رو لو۔ عزادارو زندگی میں پہلی بار آپ کی تعظیم کو اٹھ نہیں سکا، اس لیے کیسے اٹھتا، بازو نہیں ہے، پیر پہ اتنے گھوڑے دوڑائے ہیں کہ پیروں میں طاقت نہیں رہی۔ مولا غلام کا ایک پیغام سکینہ تک پہنچانا کہ تیرے چچا نے فرات پہ قبضہ کرنے کے بعد بھی کبھی میں نے پانی پی کے نہیں جا رہا، میں پیاسا جا رہا ہوں، چچا ہوں سکینہ کا، ایک میرا پیغام پہنچا دینا، پیار کر کے کہنا کہ تیرا چچا پیاسا گیا ہے۔ عزادارو ایک اور تمنا ہے کہ میرے جنازے کو خیام تک نہ لے جانا۔ اور کچھ کہنا چاہتے ہو؟ آقا بس اب جدائی چاہتا ہوں، میرا آخری سلام۔ یہ سننے کے بعد پیاسے حسین نے ایک جملہ کہا، اے عباس جاتے جاتے اپنی ساری شرطیں منگوا دی، میری بات نہیں پوچھی کہ میرے دل میں تمنا کیا ہے، کیا تمنا ہے، کیا آرزو ہے۔ غلام نے ایسی کون سی تمنا ہے جو پوری نہیں کی کہ 32 سال ہو گئے ہمارے ساتھ، یہ کان ترس گئے کہ ایک بار میرا غیور بھائی مجھے بھائی کہہ دے، جاتے جاتے مجھے بھائی کہہ دو۔ یہ سننے کے بعد عباس غازی نے کہا، اے میرے بھیا حسین میرے قدموں کو سمیٹ دو۔ آپ کی ماں فاطمہ زہرا بالوں کو بکھیرے ہوئے ماتم کر کے کہہ رہی ہے، عباس تو اکیلا نہیں ہے، میرے ساتھ ارے نجف سے علی آئے ہیں، مدینے سے رسول آئے ہیں۔ اللہ لعنت اللہ قوم الظالمین سیالم الذین ظلم احیا مقتربین ينخلدون۔ پالنے والے جتنے مومن اور مومنات اس خصوصی مجلس میں، خطیب اکبر کی اس مجلس میں جو مانگ رہے ہیں، تجھے پنجتن کی عظمتوں کا واسطہ، تجھے علی کی داد و دہش کا واسطہ، ان کی جھولیوں کو بھر دے،
جو علیل ہیں بیمار کربلا کے صدقے میں انہیں صحت کاملہ عطا فرما۔ پالنے والے یہ خصوصی دعا ہے، دل کی گہرائیوں سے دعا ہے کہ زندگی کے آخری سانس تک اپنا محتاج بنانا، کسی محتاج کا محتاج مت بنانا۔ پالنے والے ہماری عزتوں کو، ہماری قوم کی عزتوں کو پالنے والے سلامت رکھ۔ ہم یہ دعا کر رہے ہیں، پالنے والے جو اولاد کے متمنی ہیں اسے اولاد نرینہ عطا فرما۔ یقیناً خطیب اکبر پوری قوم کے باپ تھے، صرف یعقوب عباس کے باپ نہیں تھے، پوری قوم کے بھائی تھے، صرف مرزا محمد اشفاق صاحب کے بھائی نہیں تھے۔ ہم خصوصی دعا کر رہے ہیں، میرے مولا ان کے بیٹوں کو، ان کی بیٹی کو، ان کے بھائی کو اس صدمے سے ابھرنے کی طاقت عطا فرما۔ پالنے والے ہمارے آخری امام کے ظہور میں تاجیل فرما اور ہمیں ان کے غلاموں میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید پڑھ کر پھر مرحوم کی روح پرفتو کو ایصال ثواب فرما۔